سلطان صلاح الدین ایوبی مسلمانوں کا ایک بہت مشہور بادشاہ گزرا ہے۔ وہ بچپن ہی سے بہت دلیر تھا۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ شہر رہا کی عیسائی فوجوں نے اس قصبے پر حملہ کر کے سارا قصبہ تباہ کر دیا، مال و اسباب لوٹ لیا، عورتوں کو پکڑ کر لے گئے۔ صلاح الدین ابھی لڑکا تھا، مگر عیسائیوں کا ظلم و ستم اس سے برداشت نہ ہوا۔ ایک بوڑھے ترکی کو ساتھ لیا اور بادشاہ کے پاس فریاد لے کر گیا۔ عماد الدین زنگی وہاں کا بادشاہ تھا۔ اس کا پایہ تخت شہر موصل تھا۔ سلطان زنگی بھی بڑا بہادر بادشاہ تھا۔ یہ دونوں موصل کے قریب پہنچے۔ اتفاق سے سلطان زنگی گھوڑے پر سوار کہیں جا رہا تھا۔ یہ دونوں چیخ چیخ کر رو رہے تھے۔ سلطان نے گھوڑا روک کر رونے کا سبب پوچھا۔ انہوں نے سارا حال کہہ سنایا۔ سلطان نے پوچھا، اتنا بڑا ظلم ہوا اور تم نے کچھ نہیں کیا؟ صلاح الدین گو لڑکا تھا مگر تھا بڑا نڈر۔ جھٹ سامنے آیا اور بولا، ہم کیا کرتے؟ ہمارا تو سلطان ہی بڑا بے خبر ہے۔ ہمارے اوپر ظلم توڑے جاتے ہیں اور وہ خواب خرگوش میں ہے، ہمارے لیے کچھ نہیں کرتا۔ ہم اس کے پاس فریاد لے کر جا رہے ہیں۔ یہ سن کر سلطان گھوڑے سے اتر پڑا، بولا، میں ہی وہ بدبخت زنگی ہوں جس کی رعایا پر ظلم توڑے جا رہے ہیں اور وہ بے خبر ہے۔ یہ سن کر صلاح الدین نے معذرت چاہی اور تفصیل سے سارے واقعات بتائے۔ بادشاہ انہیں قلعے میں لے گیا اور آرام سے رکھا۔ اپنے تمام فوجیوں کو جمع کر کے رہا کی صورتحال سے خبردار کیا، سب کو غیرت دلائی اور آخر میں کہا، کل صبح میری تلوار رہا کے قلعے پر چمکے گی، تم میں سے کون کون میرا ساتھ دے گا؟ تمام فوجی حیران تھے کہ رہا موصل سے 90 میل کے فاصلے پر ہے۔ راتوں رات اتنی مسافت طے کرنا اور وہاں پہنچ کر حملہ کرنا، یہ کیسے ممکن ہے؟ بادشاہ کو کیا ہو گیا ہے؟ بھلا یہ بھی ممکن ہے؟ ابھی سب لوگ امکان پر غور کر ہی رہے تھے کہ صلاح الدین بول اٹھا، ہم کل بادشاہ کے ساتھ ہوں گے۔ سب گھبرا کر صلاح الدین کی طرف دیکھنے لگے۔ بعضوں نے فقرے چست کیے کہ میاں صاحبزادے، جاؤ کھیلو کودو، یہ جنگ ہے، بچوں کا کھیل نہیں ہے، تمہیں عقل در معقولات سے کیا کام؟ سلطان زنگی نے یہ فقرے سنے، غصے سے چہرہ سرخ ہو گیا، گرج کر بولا، یہ بچہ سچ کہتا ہے، اس کی صورت بتاتی ہے کہ یہ میرا ساتھ دے گا۔ اب تو فوجیوں کو بڑی غیرت آئی، سب تیار ہو گئے۔ دوسرے دن دوپہر تک رہا کے پھاٹک پر پہنچ گئے۔ اتفاق سے رہا کا عیسائی بادشاہ آرام کرنے کے لیے ایک دور کے دیہات میں چلا گیا تھا۔ سلطان زنگی نے دھاوا بول دیا۔ بڑی زبردست جنگ ہوئی۔ عیسائی فوج کا سپہ سالار بڑی آن بان سے سامنے آیا۔ سلطان زنگی نے کاری ضرب لگائی، مگر اس کی زرہ لوہے کی تھی۔ زرہ تو کٹ گئی مگر وہ زخمی نہ ہوا۔ اس نے سلطان پر بڑا زبردست ہاتھ مارا۔ نیزہ پڑا ہی چاہتا تھا کہ صلاح الدین بجلی کی طرح بیچ میں آ گیا اور زرہ کے کٹے ہوئے حصے پر اس زور سے وار کیا کہ سپہ سالار کے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ اب کیا تھا؟ سردار کا قتل ہونا تھا کہ عیسائی فوج بھاگ کھڑی ہوئی۔ رہا پر مسلمانوں کا قبضہ ہو گیا۔ مسلمان عورتیں واپس ملیں۔ صلاح الدین کی بہادری دیکھ کر سب عش عش کرنے لگے۔